بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ساری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ کائنات کے کسی بھی گوشے میں جھانک کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اس کی قدرت کی، اس کی صنعت کی، اس کی کاریگری کی بے شمار نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کا ایک اور مرکز خود ہمارا جسم ہے۔ انگریزی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میکروکازم اور مائکروکازم۔ میکرو یعنی بڑا، میکروکازم یعنی کائنات اکبر، مائکروکازم کائنات اصغر۔ ہمارا بدن یہ کائنات اصغر ہے۔ اتنی اس کے اندر پیچیدگی ہے، اتنے اس کے اندر سسٹم کام کرتے ہیں، اور وہ سارے سسٹم نظام ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط انداز سے ان یونیژن مل جل کے کام کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم مخلوق بن گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے بدن پہ جس حد تک غور کرنا چاہیے اتنا غور کرتا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، باہمہ ذوق آگہی حیر پستی بشر، باہمہ ذوق آگہی حیر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ دنیا کی بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ یہ ہمارے اندر خود جو ایک کائنات ہے، ہمارے بدن کی کائنات، اس کا ہم جائزہ لے کے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہمارے علم میں آئیں گی اور ہمارے جذبہ شکر میں اضافہ ہوگا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم خود اپنے بدن کے اندر جو ایک مائکروکازم ہے، کائنات اصغر، ایک چھوٹی کائنات چھپی ہوئی ہے، نہت ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے۔ اب آپ ذرا اس ہاتھ کے بارے میں غور کیجئے۔ ہمارے ایک ایک ہاتھ میں 27 ہڈیاں ہیں اور 37 مزلس ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے پیر کا جائزہ لیں، ہمارے ایک ایک پیر میں 26 ہڈیاں ہیں اور 33 مزلس ہیں۔ اور لیگامنٹس، لیگامنٹ اسے کہتے ہیں جو ہڈی کو گوشت سے یا مزل سے جوڑتا ہے، تقریباً 100 مزلس ہیں۔ اسی لیے اس ہاتھ سے ہم دنیا کے سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ جتنے کام انجام دیتا ہے، دنیا کی کوئی مشین، کوئی روبوٹ اتنے کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس میں جو کمال پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں 27 ہڈیاں ہیں اور 37 مزلس ہیں، اور پیر جو چلنے میں، اچھلنے میں، کودنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے بدن کو مختلف طریقے سے موڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارا جو پنجہ ہے پیر کا، اس میں 26 ہڈیاں ہیں اور 33 مزلس اور 100 کے قریب لیگامنٹس ہیں جو ہڈیوں کو جوڑتے ہیں مزل سے۔ آپ کسی انجینئرنگ کے طالب علم سے پوچھ کے ذرا دیکھیے، آپ کو بتائے گا کہ میجرمنٹ یعنی کسی چیز کو ناپنے کے سلسلے میں ہاتھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ انچ کو استعمال کرتے ہیں، فیٹ کو استعمال کرتے ہیں، گز کو استعمال کرتے ہیں، میٹر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھا جو ناپ دیتا ہے وہ ہاتھ دیتا ہے۔ اس ہاتھ سے جب آپ ناپتے ہیں تو بتاتا ہے آپ کو کون سی چیز نرم ہے، کون سی چیز سخت ہے، کون سی چیز پلپلی ہے، کون سی چیز اوپر سے سخت ہے اور اندر نرم ہے، اور کون سی چیز اوپر نرم ہے اندر سخت ہے، کون سی چیز کھردری ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہاتھ آپ کو بتاتا ہے۔ یہ ہاتھ آپ دیکھیے، آپ قلم سے کام لیتے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، کمپیوٹر یہاں سے کام کر رہا ہے، اور آپ کا ہاتھ جیسے جیسے دماغ سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس کے لحاظ سے انگلیاں اور ہاتھ چل رہے ہیں۔ یہ بھی انہی ہڈیوں کا اور مجلس کا کمال۔ آپ نے ایک لفظ سوچا، ایک حرف سوچا، ایک تصور آپ کے ذہن میں آیا، اس کے مطابق آپ کی انگلیاں قلم کو حرکت دے رہی ہیں، یا آپ ٹائپ کر رہے ہیں یا کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ CPU دماغ یہاں کام کر رہا ہے، اس کے مطابق انگلیاں کام کر رہی ہیں، اور پھر ادھر کمپیوٹر کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے اس بدن پہ غور کیجئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہڈیوں کے جوڑے
94 जोड़े मिल जाते हैं। चुनांचे उसके बाद हड्डियों की तादाद सिर्फ 206 रह जाती है। 206 हड्डियां हमारे बदन में रह जाती हैं। और ये हड्डियां जो हैं ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें स्टील इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, ईंटें इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमारे बदन को भी अल्लाह ताला ने बनाया है कि ये हड्डियों का एक ढांचा है, उस पर गोश्त चढ़ाया है और ये ढांचा चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है। और एक चीज, बदन में मुख्तलिफ मजल्स हैं, अजलात या पट्टे, ये 650 हैं। इतनी बड़ी तादाद इनकी है कि मेडिकल साइंस ने बड़े बड़े और अहम अजलात मजल्स के नाम रखे हैं, लेकिन बाकी के नाम नहीं रखे। जरा सोचिए, 650 अजलात के नाम कौन याद कर सकता है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है? तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। फिर हमारे इस बदन में तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, खलिया जिसे कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। और ये सारे के सारे खलिए एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। आरबीसीस हैं, फिर खलिए हैं। इन खलिए की एक पूरी एक तारीख है, एक पूरी ज़िंदगी है। एक खलिया बनता है, खलिए के अंदर कुछ चीज़ें जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होता है, डीएनए उसके अंदर होता है, और हर इंसान के खलिए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होते हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है। तो हमारे इस बदन में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। ट्रिलियन क्या है? एक लिख के 3 सिफर लिखें, 1000 हो गया। एक लिख कर 6 सिफर लिखें तो मिलियन हो गया। एक लिख कर 9 सिफर बढ़ाएं तो बिलियन हो गया। एक लिख कर 12 सिफर आप लगाएं, 1 ट्रिलियन हो गया। तो 100 ट्रिलियन खलिए या सेल्स हमारी बॉडी में हैं। ट्रिलियन को समझने के लिए यानी 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर। तो 100 ट्रिलियन हमारे बदन में खलिए हैं, सब के सब मिलके काम कर रहे हैं। भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अजमत है। दूसरी एक बात, हमारे बदन में बहुत सारे बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। हमारे मुंह में तकरीबन 700 किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जितने हमारे बदन में सेल हैं यानी 100 ट्रिलियन, उनसे 10 गुना ज्यादा हमारे बदन के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। दिल, दिमाग, फेफड़े वगैरह वगैरह, हाजिमे का पूरा निज़ाम बैक्टीरिया की मदद से चलता है। और इंसान जो फुजला खारिज करता है उसमें 50% बैक्टीरिया होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। अभी चंद महीने पहले रीडर्स डाइजेस्ट ने एक मजमून लिखा था और उस मजमून का उन्वान था कि मोस्ट पावरफुल बैक्टीरिया विच आर कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। इसने बताया था कि जो हमारे कुछ रॉकेट्स वगैरह भेजे गए, सैटेलाइट्स, उनके साथ कुछ बैक्टीरिया भी चले गए थे। वो बैक्टीरिया सूखे, वो जाड़े का शिकार हुए, वो स्पेस में गए, लेकिन मरे नहीं, दोबारा जिंदा है वो। इस तरीके से इंसान जो जीता है बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा कारनामा है। ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अब तहकीक हुई है कि समंदर के अंदर जहाँ खवलता हुआ पानी कहीं के निकलता है वहाँ भी बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने, उनके जरिए भी अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम हमारे अंदर ले रहा है। फिर इस बात पे गौर कीजिए, इंसान के बदन से एक वक्त में जो मनी निकलती है, सेमेन, उसके अंदर 20 से 30 करोड़ तक स्पर्म्स पाए जाते हैं। एक स्पर्म से एक इंसान बनता है। ये एक बाप कितने बच्चों को, 4-5 बच्चों को जन्म देता होगा। यानी उसके बदन के करोड़ों, अरबों, खरबों, ट्रिलियंस जो स्पर्म्स थे उनमें से 4-5 ही इस्तेमाल हुए, बाकी सब के सब बेकार चले गए। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है। और एक एक स्पर्म से एक इंसान बना है, सोचने समझने वाला, देखने भालने वाला, चलने फिरने वाला, गौर फिक्र करने वाला और बड़े बड़े काम अंजाम देने वाला इंसान एक स्पर्म से बना है। अब इसके बाद आइए हम जरा अपनी हथेली का जायजा लें। हमारी हथेली के 1 स्क्वायर इंच को अगर आप ले लें तो 1 स्क्वायर इंच में जो कैपिलरी छोटी छोटी शरियानें होती हैं, यानी एक आप छोटी सी सुई भी चुभोएं तो वहां से खून निकलेगा, शरियान है वहां पर, कैपिलरी है। तो इस तरह की तकरीबन जो कैपिलरीज हैं उनको आप जोड़ें तो 9 फीट कैपिलरीज पाई जाती हैं। उसी तरीके से 1 स्क्वायर इंच में 9000 नर्व एंडिंग्स हैं। नर्व्स क्या करते हैं? ये आपके एहसासात को लेकर दिमाग तक पहुंचाते हैं। सारे नर्व्स जो हैं वो चले जाते हैं यहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी में, फिर रीढ़ की हड्डी से वो दिमाग में जाते हैं। दिमाग को सारी की सारी बातें हर वक्त मालूम होती रहती हैं। फिर उसके बाद इसमें नर्व सेंसर्स हैं, सेंसर्स सेंस करने के लिए, एहसास करने के लिए। चुनांचे 1 स्क्वायर इंच में
درد کو محسوس کرنے والے 600 سینسرز ہیں، پریشر دباؤ کو محسوس کرنے والے 75 سینسرز ہیں، اور ہیٹ گرمی اور سردی کو محسوس کرنے والے 36 سینسرز ہیں، اور یہ سب کے سب ہر وقت آپ کے دماغ کو احساسات پہنچا رہے ہیں، اور احساس بھی نہایت تیزی کے ساتھ 200 یا 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ احساس دماغ میں جاتا ہے۔ دماغ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ہاتھ میں کیا ہو رہا ہے، گھٹنے میں کیا ہو رہا ہے، پیر میں کیا ہو رہا ہے، چلتے وقت کیا ہو رہا ہے، زبان میں کیا ہو رہا ہے، کان میں کیا ہو رہا ہے، اور دماغ اس کے مطابق فیصلے کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اب ہمارے دماغ پہ غور کیجیے، برین جیسے بھیجا جسے ہم کہتے ہیں، دماغ کے بارے میں غور کیجیے۔ یہ گویا ہمارے پورے کے پورے بدن کا بادشاہ ہے۔ ایک دماغ کا وزن 1.5 کلو سے بھی کم ہوتا ہے، 1.3 سے 1.4 کلو تک انسان کا دماغ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 کلو ہوتا ہے، یعنی 1.25 کلو 1.5 کلو ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا ویٹ 50 60 70 کلو ہوتا ہے، اور یہ ایک 1.25 یا 1.5 کلو کا دماغ ہوتا ہے، لیکن یہ دماغ ہی ہے جو راجا ہے، بادشاہ ہے، حکومت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ہم جتنا آکسیجن لیتے ہیں 20% آکسیجن دماغ استعمال کرتا ہے۔ بدن میں جو ہمارے 4.5-5 لیٹر خون ہے، اس کا تقریباً 20% استعمال کرتا ہے، اور جو ہمارا بلڈ ہے اس کا بھی 20% یہ اپنے زیر استعمال رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ دماغ جو ہے سارے کے سارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، ساری کی ساری خبریں اس کے پاس جاتی رہتی ہیں، اور کس پہ کیا ریاکٹ کرنا ہے ریاکٹ کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، کچھ تفصیلات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، خاص طور سے دماغ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہمیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مزید تفصیلات ہمارے جسم میں جو نشانیاں اللہ کی پوشیدہ ہیں ان کی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اور ہمارے سب کے دل و دماغ تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم باتوں کو سمجھا بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ آئیے ہم پھر ذرا غور کریں۔ گفتگو ہو رہی تھی دماغ کے بارے میں، کہ دماغ پورے کے پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، جسم کو، اور وہ 20% آکسیجن خود استعمال کرتا ہے، 20% خون اپنے استعمال میں رکھتا ہے، اور ہم جو غذائیں کھاتے ہیں ان سے جو کیلوریز ملتی ہیں، قوت کی، توانائی کی، ان کے تقریباً 20% حصے کو وہ استعمال کرتا ہے۔ ہمارے اس دماغ میں تقریباً 100 بلین نیورونز ہیں۔ یہ نیورون کیا ہیں؟ یہ وہ سیل ہیں جو دماغ میں پائے جاتے ہیں، اور نیورون ہمارے بدن کا سب سے لمبا سیل ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 1.2 میٹر ہوتا ہے، یا 4 فٹ سمجھ لیجئے، تقریباً 4 فٹ لمبا ایک نیورون ہوتا ہے، بہت پتلا باریک ہوتا ہے، بہت ہی پتلا باریک ہوتا ہے، اور ہمارا پورے کا پورا دماغ اسی سے بنا ہوا ہے۔ یہ جو 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں، وہ تقریباً 100 ٹریلین معلومات کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ 100 ٹریلین کہنے سے تو ہم نے کہہ دیا، 100 ٹریلین معلومات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دنیا کی سب سے بڑی کتاب، تقریباً 30 والیومز ہیں، اور اگر آپ ایک الماری میں رکھیں گے تو ایک آدھی الماری انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے ان والیوم سے بھر جائے گی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اگر 5 لاکھ سیٹس لیے جائیں، ان 5 لاکھ سیٹس میں جتنی معلومات ہوتی ہیں اتنی کیپیسٹی ہمارے دماغ کی۔ اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں، اگر ہم اس کو معلومات نہیں دیں، اگر ہم اس کو حساس نہیں بنائیں، اگر ہم اس کو شعور نہیں عطا کریں، اسٹڈی نہیں کریں، مطالعہ نہیں کریں، تو یہ ہمارا قصور۔ چنانچہ زوالوجی سے بتاتے ہیں کہ انسان اپنی دماغی قوت کا صرف 2% استعمال کرتا ہے، باقی 98% وہ استعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا احساس ہمارے دماغ میں ہی ہوتا ہے۔ اور اگر اس دماغ میں ہم بیکار قسم کی معلومات کو بھریں، تھرڈ کلاس قسم کی چیزوں کو بھریں، بیہودہ چیزوں کو بھریں، پورنوگرافی کو بھریں، تو یہ دماغ اس کے بعد کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر کسی اچھی چیز کا تصور کرنے کے قابل نہیں رہتا، گرتا چلا جاتا ہے، اور ایک پاگل کا جو دماغ ہوتا ہے اس طرح کا دماغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر ہمارے جو نروس ہوتے ہیں بدن میں، سارے نروس کو اگر آپ ایک دوسرے سے جوڑ لیں تو تقریباً وہ 72-73 کلومیٹر نروس ہو جاتے ہیں، اتنے نروس ہیں۔ اور ہمارے بدن میں جو کچھ ہو رہا ہے، مثلا ہماری زبان بول رہی ہے، ٹھیک بول رہی ہے یا نہیں، نروس کے ذریعے سے ہمارے دماغ تک بات جا رہی ہے۔ ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، یہ جو آواز کو سمجھ رہا ہے دماغ، نروس کے ذریعے سے جا رہی ہے۔ ہمیں گرمی یا سردی کا احساس ہو رہا ہے،
ہر وقت ہمارا دماغ اس کو محسوس کر رہا ہے، نروس کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری معلومات وہاں پر جا رہی ہیں، اور یہ 300-400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ وہاں پر جا رہی ہیں۔ دماغ ان سب کو ریسیو کر رہا ہے، ان میں سے کچھ چیزوں کو پریزر کر رہا ہے اور اس کے مطابق فوراً ڈیسیجن لے رہا ہے۔ مثلاً دیکھیے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا زیادہ خون معدے میں جائے، دماغ کو معلوم ہوتا ہے، دماغ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ فرض کیجیے کہ ہم نے پانی بہت زیادہ پی لیا، اب ہمارا خون پتلا ہو گیا، ہمارا دماغ فوراً احساس کر کے گردوں کو حکم دیتا ہے کہ بھائی پانی زیادہ ہو گیا ہے، خون پتلا ہو گیا ہے، زیادہ پانی کو تم مثانے میں ڈال دو، اور بہت زیادہ ہو گیا، مثانہ بھی بھرنے لگا، اس کے بعد پیشاب کے ذریعے سے اس کو خارج کرو۔ تو ہر وقت یہ جو احساسات ہوتے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے احساسات دماغ میں جاتے ہیں، دماغی سارے کے سارے فیصلے کرتا رہتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، انسان کو پیر دیے، انسان کو سننے کے لیے کان دیے، انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، لیکن یہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو کان دیے، ہم نے تم کو آنکھیں دیں، ہم نے تم کو دل و دماغ دیے، سوچنے، سمجھنے، احساس کرنے، غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم ہی شکریہ اللہ تعالیٰ کا بجا لاتے ہو۔ آدمی اگر ان چیزوں پہ غور کرے، اندھوں کی طرح زندگی نہیں گزارے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے میرے دماغ میں، میرے ہاتھوں میں، میرے پیروں میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھر دیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، 6 سال سے وہ ڈائلیسس پر ہیں، انہیں ہفتے میں 4 بار ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، 4 بار ڈائلیسس کرنے پر ان کے 6,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، اور مہینے بھر میں 25,000 روپے ان کے ڈائلیسس پہ خرچ ہوتے ہیں، اور 5,000 روپے کی دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں ان کو، 30,000 روپے۔ ذرا سوچئے، زندہ رہنے کے لیے ان کو 3.5 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں ایک سال میں۔ کیوں؟ ان کے گردے خراب ہو گئے، گردے کام نہیں کر رہے ہیں، گردے جو خون کو صاف کرتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ خراب ہو چکے ہیں، بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ یا تو ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے تھا، گردہ لگانا چاہیے تھا، اس کی بھی اب گنجائش نہیں ہے، تو ڈائلیسس ہو رہا ہے، اور ڈائلیسس پر 3-4 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، 3-4 لاکھ کا کام سالانہ مفت میں ہمارے گردے انجام دے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے پڑھا کہ کچھ دل کی کچھ چیزوں کو تبدیل کر کے ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے، خرچ اس کا تقریباً 70 لاکھ روپے۔ سوچئے، 1 کروڑ کا دل اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت دے رکھا ہے، ہم مزدور ہیں، ہم غریب ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، ایک آدمی کو اللہ نے 1 کروڑ روپے کا دل دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھیپھڑے دے رکھے ہیں سانس لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دماغ دے رکھا ہے سوچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دل دے رکھا ہے، ایک پمپنگ اسٹیشن۔ 3-4 منٹ بھی اگر وہ رک گیا تو سارے کا سارا نظام حیات ہمارا برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ مسلسل انسانوں کو دنیا میں بھیج رہا ہے۔ چنانچہ دنیا میں سال بھر میں 14-15 کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بوڑھے اور پرانے لوگ 5-6 کروڑ مر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا میں ہر سال 8-9 کروڑ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر انسان یہ ساری کی ساری خوبیاں لے کر آ رہا ہے۔ اب ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان سب چیزوں پہ غور کرو گے تو تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمیں ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں شکر گزاری کی تعلیم دی، انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے جیسے ہمیں رکوع کی دعا سکھائی، اللہم رکعتو وبک آمنتو ولک اسلمتو خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے حضور جھک جاتا ہوں، اور میں تیرے حضور اپنی خاکساری ظاہر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا گیا کہ میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیوں کا گودا، اور میری ہڈیاں اور میری رگیں، یہ سب کے سب تیرے آگے جھک گئی۔ رکوع گویا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے اور شکر گزاری کا طریقہ۔ ایسے ہی سجدے کی دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بالکل یا پورے طور سے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ میرے چہرے نے اس ہستی کے آگے سجدہ گزاری اختیار کی جس نے اسے بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا، اس کے اندر سماعت اور بصارت کی
بے مثال اور بے نظیر قوتیں رکھ دیں، بس بڑا ہی بابرکت ہے وہ جو بہترین خالق ہے۔ تو اس طریقے سے بدن کی اور جسم کی جو قوتیں ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ، وفاداری کا جذبہ، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک ولجأت ظہری الیک رغبتوں ورہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو پورے طور سے تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنے چہرے کو پورے طور سے تیری طرف موڑ لیا، میں نے اپنے تمام کام تیرے سپرد کر دیے، میں نے تجھ کو اپنا پش پناہ بنا لیا، اور اس حالت میں کہ میری امیدیں بھی تجھ سے وابستہ ہیں اور میرا خوف بھی تیرے ہی لیے ہے، اور اے اللہ تعالیٰ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے تجھ سے بچنے کے لیے، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے، اور میں اس کتاب پر ایمان لے آیا جس کو تو نے نازل کیا ہے، اس رسول پر ایمان لے آیا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں اپنے جسم کی ان بے مثال بے نظیر عظیم قوتوں کو دیکھ کر، تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، واقعی اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور ہمارا بال بال اللہ تعالیٰ کے احسان میں بندھا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہم سے ہٹ جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ چند لمحات کے لیے دل کی حرکت بند ہو جائے تو ہمارا سارا نظام جسمانی ختم ہو جائے گا اور ہم موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کرشمہ ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما بہترین طریقے سے تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر بجا لانے اور تیری عبادت کرنے کے سلسلے میں۔ ہم ناظرین، آئیے ہمیں طے کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہمیں احساس و شعور حاصل ہوگا، اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔